الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشوا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، بسم اللہ کے تعلق سے ایک بات سن لیں۔ قرآن مجید کی یہ بھی ایک آیت بن گئی ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ 10ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ توبہ کے نام سے، اس سورت کے علاوہ ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن مجید کی مستقل ایک آیت بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنا ایک خاص اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ اپنے ذاتی نام کے علاوہ بھی دو ناموں کو جوڑ دیا اس آیت کے اندر، اس بسم اللہ کے اندر، ایک رحمان دوسرا رحیم۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر دو ناموں کو جوڑ دیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے وقت میں اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، سوتا ہے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان اپنے گروہ سے کہتا ہے، اپنے جماعت سے، اپنے اس کے پاس اس کے تحت کام کرنے والوں سے، چھوٹے چھوٹے شیطانوں سے کیا بولتا ہے شیطان، ارے آ جاؤ بھائی، یہاں آ جاؤ، اس کے گھر میں ہمارے لیے کھانے کے واسطے انتظام بھی ہو گیا ہے، رہنے کا بھی انتظام ہے، سونے کا بھی انتظام ہے، آؤ بھائی یہاں آ جاؤ، سب کو دعوت دے بلا لیتا ہوں۔ کب؟ جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، سوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو اچھا، اگر جو آدمی داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، کھاتے وقت کھانے کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، سوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان اب کہتا ہے اپنے جماعت سے کہ بھائی یہاں ہمارے کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہاں رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، چلو کہیں تلاش کر لیں گے، ہمارا دوست کون ہے وہاں دیکھ لیں گے، کون بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کا دوست۔ کھاتے وقت میں، گھر میں داخل ہوتے وقت میں، سوتے وقت میں، کیا بھی اچھا کام کرو بسم اللہ پڑھنا، ان اللہ کا دوست کے سر کا پھر بسم اللہ نہیں پڑھے تو پھر کیا ہوتا، شیطان آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی واقعات ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوئے کھاتے رہیں گے تو پھر بہت زیادہ کھا جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں گے تو پھر تھوڑے لقمے پر، کچھ روٹیوں پر، ایک دو روٹی پر آدمی کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک آدمی آ کر حضور کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، ایک روٹی کھایا اور ایک روٹی کھایا، یا یہ گئی کیا بولتی بکری کے پاؤں کا ٹکڑا کھا رہا تھا، ایسا روٹی یا دہی کا بکری کا پاؤں کا ٹکڑا کھا رہا تھا، پھر اور ایک لائق کھائے اور ایک لائق کھائے، تو حضور نے فرمایا اگر یہ آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا تو اس کا پیٹ کب کی بھر جاتا۔ تو بسم اللہ کے بہت سارے فضائل اور برکات ہیں۔ بسم اللہ کو استعمال کرنا ہر اچھے کاموں کی جگہ، حرام کاموں کی جگہ استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کا نام اگر حرام جگہ استعمال کریں گے تو پھر ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، گناہ ہوتا۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کو زنا کر تو گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، بسم اللہ بول کر کھٹکا ڈال رہا ہے، سوچ رہا ہے، ایمان چل گیا تھا سکتا ہے۔ تو کہا اللہ کا نام لینا وہاں لینا، سو گناہ کی جگہوں پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ اللہ کے نام کا بھی ادب رہتا، اللہ کا نام کہاں لینا کہ وہاں لینا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 3000 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ 300 ناموں کو تورات میں اتارا۔ تورات اللہ کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 300 ناموں کو اللہ زبور میں اتارا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 300 ناموں کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس میں اتارا۔ اب بچے کتنے؟ 100 نام بچے، 100 میں سے 99 نام اللہ تعالیٰ قرآن میں اتارا ہے، ایک نام بچ کو ہے 1000 میں سے، 300 زبور میں، 300 تورات میں، 300 انجیل میں، 99 قرآن میں، اب ایک نام بچا ہوا ہے
وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اللہ محفوظ کر کے رکھا ہے. اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3000 ناموں سے اللہ کو یاد کرنے کا نام ثواب دیں گے. اللہ کو 3000 ناموں سے پکارے سرکار، یہ حدیث میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آسمان ہے تو اس کے لیے زینت کون سی چیزیں ہیں؟ ستارے، چمکنے کے لیے اچھا دکھنا بولے تو کیا؟ زینت، ستارے. ایسا پیغمبروں میں زینت حضور کی ذات ہے. کتابوں میں زینت قرآن، اللہ کی کتاب، یہ بادشاہ کے سر کا کتابوں میں. ایسا مہینوں کا بادشاہ، مہینوں کی زینت رمضان کا مہینہ، کتابوں کی زینت قرآن پاک. ایسا قرآن کی زینت سورہ فاتحہ ہے. تو پھر قرآن میں سے بھی، قرآن کی آیات میں سے سورتوں کی زینت بسم اللہ ہے، آیاتوں کی زینت بسم اللہ ہے. بہت اس کی عجیب و غریب برکات ہیں بسم اللہ کی. بہت سارے اس پر بھی واقعات ہیں. بہرحال ہر کام، اچھے کام کو کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کر کرنا. اس کی حکمت کیا؟ ہر کام سے، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی برکت کیا؟ ایک حکمت، بندہ اللہ سے بولتا ہے کہ اے اللہ، یہ میرا کام میرے ذات سے نہیں ہو سکتا تھا، تیری طاقت سے، تیرے فضل سے ہوا ہے، میں نہیں کرا کام ہو. بسم اللہ پڑھ کر اگر کام کرتا ہے بندہ تو اس کا مطلب کیا کہ اے اللہ، میں یہ کام میری طاقت سے نہیں کر سکا، تیرے فضل ساتھ تھا، تیری طاقت، تیری مدد ساتھ تھی تو کام میرا ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ، ایک حکمت. دوسری حکمت، اللہ کی مدد بندے کے شامل حال رہتی ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، یہ آدمی کا تصور ذہن میں رہتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے آدمی کو. میں ایک جنا نہیں، میرا کام میں شروع کر دیا ہوں چھوٹا موٹا، لیکن اللہ کے نام سے شروع کیا ہوں تو میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد شامل حال ہے. میرا رفیق، میرا دوست، میرا ساتھی اللہ ہوگا. یہ اس کے اندر احساس ہوگا. ایسے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اس کی. ایک بات تو بسم اللہ کے تعلق سے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری بات، بارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، پورے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ الحمد کے سورہ کے اندر اللہ بیان کر دیا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ، پورے 30 پاروں کا خلاصہ ایک سورہ کے اندر اللہ بیان کر دیا. 6 باتیں، آج اسے نوٹ کر لو 6 باتوں کو. ایک بات، پورے قرآن کا خلاصہ، 30 پاروں کا خلاصہ کیا؟ ایک بات، توحید. اللہ قرآن مجید کے اندر توحید بیان کیا. اللہ کی ایکتائیت کو، یگانگیت کو اللہ بیان کیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا ہمسر نہیں. توحید کو اللہ بیان کیا. توحید کن کن آیات میں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 آیات میں اللہ نے توحید کو بیان کیا. دوسری بات، رسالت کو بیان کیا. رسالت وہ کس آیت میں ہے؟ الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ نے رسالت کو اور ماننے والوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز توحید، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز قیامت. قیامت کس آیت میں ہے؟ مالک یوم الدین میں اللہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے. چوتھی چیز توحید، رسالت، قیامت. چوتھی چیز احکامات کو اللہ بیان کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ نے احکامات کو بیان کیا ہے. آیت چھوٹی ہے، احکام کا اس کے اندر تذکرہ ہے. 4 چیزیں ہو گئے. 5ویں چیز، ماننے والوں کا تذکرہ. الذین انعم صراط الذین انعمت علیہم، ماننے والوں کا تذکرہ. ماننے والوں کو اللہ انعام کرتا ہے، نوازتا ہے. 5 ہو گئے ماننے والے. 6 کون؟ نہ ماننے والے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والے. 6 چیزیں، پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے. پھر ایک بار قرآن کا خلاصہ 6 باتیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے. 6 باتیں. اب اس میں بھی دیکھو ایک پوائنٹ کی بات، اللہ تعالیٰ ماننے والوں کا جب تذکرہ کیا نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک لفظ لایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک لفظ لایا ہے. نہیں ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ 2 لفظ لایا ہے. اللہ تعالیٰ
ماننے والوں کے لیے ایک لفظ اللہ تعالیٰ ہمارے ماننے والوں بندوں پر ہم انعام کرتے ہیں، بس ہو گئے. نہیں ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیر المغضوبی، مغضوب ایک لفظ، پھر دوسرا لفظ ضالین، ضال، مغضوب ایک، ضال دو لفظ لایا ہے اللہ تعالیٰ. مغضوب سے مراد یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انہوں مراد ہے. انہوں کیا کرتے تھے؟ تکبر، انانیت، اس کو سامنے رکھ کر مانتے نہیں تھے. انہوں ضد کی وجہ سے، ضد رکھ کر، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے مانتے نہیں تھے. اس لیے اگر کسی کے اندر بھی، اگر کوئی آدمی کسی کے بات نہیں مانتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر تکبر ہے. کوئی آدمی کسی کی بات نہیں مان رہا ہے، تکبر ہے. ماننے کے آدمی کے اندر صفت ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی صراط الذین انعمت علیہم کے لوگوں میں شامل ہونے والا ہے. وہ آدمیوں میں سے ہے جن پر اللہ انعام کیا ہے، ان لوگوں میں سے ہے جس کے اندر ماننے کی صفت ہے، سننے کی صفت ہے. وہ آدمی انعمت علیہم والوں میں سے ہے. جو سننا ہی پسند نہیں کرتا، ارے مجھے بولتا کیا ہے، ایسا اگر کسی کے اندر آ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر تکبر ہے. یہودی وجہ سے اس کے اندر صفت آ گئی ہے. اس لیے ماننے کی صفت پیدا کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، دوسری چیز، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انہوں نہیں مانتے تھے. کون؟ نصارا، عیسائی لوگ. تو اگر علم نہ ہو تو علم والے سے جڑ جاؤ. جہالت ہے تو علم کے دور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. اگر علم نہ ہو تو پھر عیسائی لوگ جیسا ان کے عقیدے، ان کے اعمال الگ ہی ہے، الگ ہی ہے. یہ سب ہمارے اندر آ جاتا. پھر اس لیے تکبر سے بھی باز آ جاؤ اور جہالت سے، لا علم سے بھی باز آ جاؤ. علم سے جڑ جاؤ، علم والوں سے جڑ جاؤ. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات، آج سورہ بقرہ شروع کریں. بقرہ کا معنی کیا؟ بقرہ کا معنی گائے. یہ سورہ کو بقرہ نام کئی کو رکھے بولے تو یہ سورہ کے اندر ایک واقعہ ہے. بقرہ کا معنی کیا؟ گائے. گائے کا ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ اس شاخ میں 1 منٹ میں واقعہ ختم ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو قتل کر دیے. کون قتل کرے معلوم نہیں. اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بولے، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ بات کر کے بتاؤ کہ اس ہمارے خاندان کے، اس قبیلے کے آدمی کو کون مارے، بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ اللہ سے بات کر کے بولنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی کس کو مرنے والے کی مقتول جسے مار ڈالی، وہ مقتول آدمی کو کیا کرو، اس کے پاس ایک گئی کو ذبح کر کو، گئی کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرے سو آدمی کے جسم کو لگاؤ، اس کے اوپر رکھو. ان اٹھتا زندہ ہوتا اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی اللہ سے بات کر کو بولے نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایک گئی کو کاٹ کو، گئی کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے آدمی کے جسم پر رکھو. وہ آدمی اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا. کون مرنے والے سے قاتل کون ہے اس کا نام بولتا، پھر مر جاتا. اب یہاں اللہ کیا سمجھاتے ہیں کہ یہود و نصارا یہ لوگ ہیں نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا اسے نہیں مانتے تھے. اللہ اس لیے یہ واقعہ بتایا ہے اس کے اندر. مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، بعث بعد الموت ہے، اس کو بتانے کے لیے تعالیٰ یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کے اندر. یہ حکمت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا تھا. وہ لوگ ناشکری کرے، پیغمبروں کو قتل کرے لوگ انہوں بنی اسرائیل کے لوگ. اللہ آسمان کا سایہ ان کے پر کیا تھا. اللہ ان کو وادی سینا کے اندر رکھ کر اللہ ان کو من سلوا، ان کو اللہ آسمان سے دسترخوان کے سر کا کھانا اللہ اتارا تھا، کھلاتا تھا ان کو. یہ لوگ ہر طریقے سے اللہ کی ناشکری کرے. اللہ ان کو فرعون سے بچایا. اللہ ان کو طور سینا میں اللہ آسمان سے اتارتا تھا، بادل کا سایہ دیا تھا اللہ تعالیٰ. ان کو بہت ساری 6 یا 8 باتیں ان کے اندر تھی اللہ تعالیٰ رکھا تھا. انبیاء، بہت سارے انبیاء، سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. ایسی بہت ساری ان کے اندر خاص باتیں تھی، پھر بھی یہ لوگ ہیں نہیں بہت اللہ کا شکر کرے. اللہ پھر ان کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی، قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.